السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ نے نظر میں رکھنی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے لوکیشن کی۔ لوکیشن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے وہ اس کے پلاٹ کی ہائٹ کی ہے، کہ اس کے پلاٹ کی ہائٹ کیا ہے، اس لینڈ کی ہائٹ کیا ہے، اس کے ارد گرد جو گھر بنے ہیں وہ کیا ڈیپتھ میں ہیں یا آپ کا ڈیپتھ میں آ رہا ہے، کیونکہ کل کو اگر بارش ہوگی تو بارش کا سارا پانی جو ہے وہ ڈیپتھ والی جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کا پلاٹ ہائٹیڈ نہیں ہے، وہ ڈیپتھ والی جگہ پر بنا ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ زیادہ بارش ہونے کی صورت میں آپ کا گھر سے نکلنا جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ اگر بیسمنٹ بنائی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ تو اگر تو آپ کا ہائٹیڈ میں ہے تو ہائٹیڈ کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں پر پانی رکتا نہیں ہے، سارا پانی وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز آپ نے لوکیشن میں یہ آپ نے چیز نظر میں رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ لوکیشن میں جو ایک اور چیز دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس کی کمرشل مارکیٹ کتنی دور ہے، جیسے کہ تندور ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو دودھ دہی کی دکانیں ہیں وہ کتنا دور ہیں، کیونکہ وہاں پر تو آپ نے پیدل جانا ہے، جو پیٹرول کی پرائسز ہیں تو اس طریقے سے وہ آپ نے جو ہے نظر میں رکھنا ہے کہ وہ کتنا آپ کے گھر سے دور ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ کا یہ لوکیشن کے اندر کمرشل کا آپ نے دیکھنا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے لوکیشن کے اندر جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کا دیکھنا ہے، لوکل ٹرانسپورٹ کتنی دور ہے، کیونکہ یہ تو ہوتا رہتا ہے کوئی گاڑی آپ کی لے گیا یا گاڑی خراب ہے یا کوئی ایسا مہمان ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو وہ پیدل جائے گا لوکل ٹرانسپورٹ تک، تو وہ اس کو کیسے ایکسیس کرے گا، وہ کتنا دور ہے، کیسے وہ اس کو ایکسیس کرے گا۔ آپ کو نہیں تو گاڑی پر چھوڑ کے آنا پڑے گا، تو وہ چیز جو ہے آپ نے نظر میں رکھنی ہے کہ لوکل ٹرانسپورٹ کتنی دور ہے۔ اور لاسٹ پہ لوکیشن میں جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو روٹس کتنے لگتے ہیں۔ اگر ایک روٹ جو ہے کسی بھی وجہ سے وہ بند ہے، کوئی شادی کر رہا ہے یا کچھ بھی عید کا موقع ہے، اگر بڑی عید ہے تو وہاں پہ قربانیوں کے لیے کسی نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی اور روڈ ہے جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، کوئی فوت کی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ مسائل، تو اس کو کتنے ایکسیس لگتے ہیں۔ کلوزڈ اینڈ گلی ہمیشہ اچھی نہیں رہتی، تو اس میں یہ چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ روٹس کتنے لگ رہے ہیں، کوئی الٹرنیٹیو روٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوکیشن میں ہم لوگوں نے یہ چیز اس میں دیکھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیولپر کا ریکارڈ۔ اب فرض کریں کہ آپ ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں جو ابھی تک بنا نہیں ہے، تو اس کے ڈیولپر کا ریکارڈ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس کون سے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے بنا کے ڈیلیور کیے، اور اگر تو یہی پروجیکٹ ہے ان کا اور اس سے پہلے کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں جو آلریڈی ان کے جو انویسٹرز ہیں، جو کسٹمرز ہیں، جو کلائنٹس ہیں، ان سے آپ نے جو ہے بات چیت کرنی ہے کہ اس میں کیا ایشوز ان کو فیس کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ آپ نے چیز نظر میں رکھنی ہے کہ ڈیولپر کا ٹریک ریکارڈ اس طرح کے پروجیکٹ میں ضرور دیکھیں۔ اگر تو آپ کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں، کوئی بلڈنگ ہے، تو اس کا آپ نے پاس پروجیکٹس ضرور دیکھنے ہیں۔ اگر کوئی آپ اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں تو جو پرانے انویسٹرس تھے ان کا آپ نے پوائنٹ آف ویو ضرور لینا ہے۔ اور اگر تو آپ ایسی سوسائٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں جو کوآپریٹیو ہے، تو اس کی آپ نے مینجمنٹ کا ضرور چیک کرنا ہے کہ کیا وہ کوآپریٹیو ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ادھر کے رہائشی ہیں ان سے بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے کہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کی کیا مینجمنٹ کوآپریٹیو ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس معاملے سے آپ کو کم سے کم منیمم 3 رہائشیوں سے آپ نے جو ہے پوچھنا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کے ایشوز تو نہیں ہے مینجمنٹ کے حوالے سے کوآپریٹیو سوسائٹی میں، کیونکہ کوآپریٹیو سوسائٹی میں اس طرح کے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو ہم لوگ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ٹرینڈ کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ مارکیٹ میں ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ریٹ تھا، اور آپ نے کبھی بھی ایک ڈیلر سے رابطہ نہیں کرنا، آپ نے جو ہے وہ الگ الگ جگہوں سے ریٹس لینے ہیں، اور جو ہے آپ نے ارد گرد پچھلی گلی میں، اگلی گلی میں یا کسی اور بلاک میں سارے ریٹس کو آپ نے جو ہے سمجھنا ہے، مارکیٹ ٹرینڈ کو پہلے کیا ریٹ تھا وہ ساری چیزیں آپ نے نظر میں رکھنی ہے، اور ایک حساب لگانا ہے کہ کیا ریٹس یہاں پہ چل رہے ہیں اور کیا بیک پہ ریٹس چل رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو دوسری چیز میں نظر میں رکھنی ہے مارکیٹ ٹرینڈ سے ریلیٹڈ، کہ وہ آپ نے ری سیل کا ضرور اس کو نظر میں رکھنا ہے کہ ری سیل ویلیو یہاں پر کیا ہے۔ کہ پرچیزنگ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرچیزنگ پہ ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب آپ ری سیل کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ایک ڈیلر سے اگر آپ کی بات ہو رہی ہے پرچیزنگ کے حوالے سے، تو آپ کسی اور سے ری سیل کا ضرور پوچھیں، اس کو یہ بولیں کہ یار میرے پاس یہ چیز ہے، میں نے سیل کرنی ہے، تو یہ کتنے میں سیل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے چیز نظر میں رکھنی ہے کہ آپ نے ری سیل کا ضرور پوچھنا ہے کہ ری سیل کیا ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ پرچیز کر لیتے ہیں، کل کو جب آپ ری سیل کرنے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ ری سیل کے وقت اصل میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کیا ایشوز ہیں۔ تو مارکیٹ ٹرینڈ جو ہے آپ نے اچھے سے اس کا سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلا پوائنٹ پہ بات کریں گے جو پراپرٹی کی کنڈیشن کے بارے میں، کہ پراپرٹی کی کنڈیشن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فرض کریں اگر آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو اس کے سوائل ٹیسٹ بہت سے لوگ کرواتے ہیں، اگر نہیں آپ کو خود اندازہ ہے تو اس کا چیک کریں کہ اس کا سوائل کس طریقے سے ہے، فلنگ والا پلاٹ تو نہیں ہے، تو یہ چیز نظر میں رکھنی ہے۔ اگر آپ کوئی پرانا گھر اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ پرانا گھر ہے تو اس میں آپ کو اس کی جو رینوویشن ہے اس پہ کیا کاسٹ آئے گی، اس کا حساب آپ نے ضرور لگانا ہے۔
اور اگر تو کسی ڈیولپر کا آپ گھر اٹھا رہے ہیں تو اس کا جو ڈیولپر کا پرانے جو کوئی گھر اس نے بنائے ہیں ان کو بھی آپ جا کے دیکھیں، یا پھر جو گھر اس وقت بنا رہا ہے تو وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پلرز بناتے ہیں لیکن اس کے اندر سریا نہیں یوز کرتے، وہ اینٹوں کے پلر بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ پلر میں جتنا سریا یوز ہونا ہوتا ہے اتنا سریا یوز نہیں کرتے، کم سریا یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو مٹیریل ہے ناقص مٹیریل یوز کرتے ہیں، تو جو ان کی کنسٹرکشن اس طرح چل رہی ہے ڈیولپر کی، جو گھر وہ بنا رہا ہے، تو اس کا آپ نے ضرور چیک کرنا ہے کہ پچھلے گھروں میں اس نے کس طرح کا مٹیریل یوز کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے اس کے اندر کنڈیشن کے اندر اگر بات کریں تو آپ نے جو ہے وہ اگر کوئی بلڈنگ ہے تو بلڈنگ کی آپ نے جو ہے وہ حالت چیک کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ کوئی کریکس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں، کیونکہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ تو سارا اس کا اسٹرکچر فاؤنڈیشن پر ہی اس کا جو ہے وہ اسٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے۔ اس سے اگلے پوائنٹ پہ جو ہم لوگ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریٹرن دیکھنا ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ آر او آئی اس کا کتنا ہے۔ اگر تو آپ ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ لے رہے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ نے ضرور چیک کرنا ہے۔ یہ اپلیکیبل ہے گھروں پہ، دکانوں پہ، فلیٹس پہ، اس طرح کی چیزوں پہ کہ آپ جو ہے وہ اس پہ انویسٹ کر کے آپ اس کا رینٹ لیں گے، تو آپ نے آر او آئی اس کا نکالنا ہے۔ آر او آئی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو منتھلی ریٹرن ہے اس کو آپ نے اینول بنانا ہے، جیسے کہ آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 12 کریں گے تو اینول ریٹرن آپ کے پاس آ جائے گا کہ اینول اس کا رینٹ کتنا آ رہا ہے، اور اس کو جو ہے اینول ریٹرن کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے، اس کی جو آپ جو پے کرنا چاہ رہے ہیں اس پراپرٹی کا، تو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس حساب آ جائے گا کہ 25 سال میں پیسے پورے ہو رہے ہیں یا 20 میں ہو رہے ہیں یا 15 میں ہو رہے ہیں۔ تو بیسٹ آف دا بیسٹ جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ رہتی ہے وہ 15 سال کی جو آر او آئی ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ 15 سال میں آپ کے پیسے پورے ہو رہے ہیں، اور جو ہے گھروں کے لیے جو ہے وہ 20 سال بیسٹ رہتا ہے، اور 25 سال جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اسٹینڈرڈ جو مارکیٹ میں ریٹ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے وہ 25 سال کے ریٹ کے حساب سے کیا جاتا ہے، 25 سال کے آر او آئی کے حساب سے۔ اور لاسٹ پہ اگر میں بونس پہ بات کروں تو ایک بونس پوائنٹ کہ آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ آپ نے جو سارے لیگل معاملات ہیں اس پہ دیکھنا ہے کہ وہ لیگل ٹرمز ان کی کیا ہیں جو جن سے آپ پرچیز کر رہے ہیں۔ تو ادھر آپ کو جو ہے ایک پراپرٹی ڈیلر کی، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی، یا پھر ایک اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی لائر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ غور سے سمجھتے نہیں ہیں، کافی اس طرح کی شکیں ہوتی ہیں جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، تو وہ آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ جس میں جلد بازی نہیں کرنی، بیانے کے وقت آپ نے بیانہ کرتے ہوئے بھی اس کا جو ایگریمنٹ ہے جو بننا ہے اس کی ساری ٹرمز کو ایک دفعہ آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرنے لگے ہیں تو اس کی ٹرمز کو اچھے سے آپ نے خود پڑھنا ہے اور کسی اور بندے کو بھی ایک دفعہ پڑھانا ہے۔ اور اگر آپ کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کام کریں تو وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ ایک دفعہ سارا جو لیگل جو پروسیجرز ہیں ان کے اوپر لیگل سٹامپ وغیرہ جو بنتا ہے ایگریمنٹ ہے اس کی ساری شکوں کو ایک دفعہ غور سے پڑھے۔ اس کے علاوہ اگر تو آپ کا کوئی جاننے والا لائر ہے یا پھر اگر کوئی آپ لائر ہائر کرتے ہیں تو آپ اس سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ نے شیئر کیا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے پراپرٹی پرچیز کرتے وقت نظر میں رکھنی ہے، اور اسی طریقے سے ہم ایک اور ویڈیو کا میں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ اگر آپ نے پراپرٹی سیل کرنی ہے تو آپ کس طریقے سے سیل کر سکتے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں جو آپ نے نظر میں رکھنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں اور ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اگر آپ اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔